علماء نے اسی توجیہ کو سب سے بہترین قرار دیا ہے اور اس کو اختیار کیا ہے۔ اب آئیے اس کے وہ جو معنی ہے کہ کس طریقے سے اس کے اندر توحید کے وہ معنی سمٹے ہوئے ہیں جس کا جاننا ماننا ضروری ہے۔ کیا آپ لوگ کچھ اکتاہٹ محسوس کر رہے ہیں؟ جی وہ ایک صاحب جو ہے میں دیکھ رہا ہوں ذرا نیند آ رہی ہے انہیں شاید، ہاں خیر تو خیر کہہ رہا ہوں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ حکم دیا۔ اب آئیے اس کی تھوڑی سی ہلکی سی تفسیر دیکھیں۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے قل، اور کہنا کس سے ہے آپ کو؟ یعنی گویا یہ تعلیم ہے کہ آپ کو یہ ہم پہنچا رہے ہیں وحی، تو آپ لوگوں تک پہنچائیے۔ اس سے یہ بھی مطلب ملا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ جہاں جہاں قل ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قول کلام نہیں ہے۔ اگر میری کوئی بات ہوگی تو میں اپنے آپ سے کہوں گا کہ کہہ دو، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کہا جا رہا ہے آپ کہہ دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے، اس کا مطلب یہ کہ یہ آپ کا کلام نہیں ہے، اللہ کا ہے، اور اللہ رب العالمین آپ کو حکم دے رہا ہے پہنچائیے۔ اور اب جس کو معلوم ہو رہا ہے آپ اور ہمیں بھی چاہیے کہ یہ جو کل کہنے کے بعد جو تعلیم دی گئی ہے اس کو ہم لوگوں تک پہنچائیں۔ تو کہا اللہ احد، اللہ لفظ اللہ یہ الہ سے بنا ہے راجح قول کے مطابق، اور الہ کا معنی ہوتا ہے ذل الوہیہ، وہ ذات جو الوہیت اور عبادت کے لائق ہے، جس کو ہم معلوہ کہتے ہیں، یعنی وہ جو الہ ہے لائق عبادت ہے، اور اس کے وہ الوہیت کے معبود بنائے جانے کے جتنے بھی معنی اور مطلب ہو سکتے ہیں سب کا اکیلا مستحق وہی ہے۔ یہ جملہ اچھی طرح سمجھے، لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں کوئی الہ نہیں ہے، الہ برحق نہیں ہے، یعنی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے، وہی اللہ کا لفظ اللہ کا یہی معنی ہے۔ اللہ کا اسم ذات ہے، سارے نام اللہ کے جتنے بھی نام ہیں اچھے وہ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ مطلب ہم بولتے ہیں کہ اللہ کریم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، غفار ہے، ستار ہے، سمیع ہے، بصیر ہے۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ سمیع اللہ ہے، سمیع اللہ ہے، فلاں ہے، ایسا کوئی نہیں کہتا، اور ایسا اس لیے کہ اللہ کا اسم ذات ہے۔ تو اللہ کے نام کی طرف، اور ایسے ہی رحمان بھی ہے، اللہ کے نام کی طرف بقیہ ناموں کو پھیرا جاتا ہے، اللہ کے نام کو دوسرے ناموں کی طرف نہیں پھیرا جاتا۔ اور اللہ کا معنی جیسا کہ میں نے کہا یہ الہ سے الالہ سے بنا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات جو الوہیت کے تمام معنی کی مستحق ہے، ہاں التی توجب، جو اس بات کو واجب اور فرض قرار دیتی ہے کہ اکیلے اسی کی عبادت کی جائے، اور وہی اکیلا قابل حمد ہے، وہی اکیلا شکر و سپاس کے لائق ہے، وہی معظم عظمتوں والا ہے، وہی مقدس تقدس والا ہے، اور ذو الجلال والاکرام ہے، جلالت و عظمت والا ہے۔ تو گویا لفظ اللہ جب ہم اللہ کا کہتے ہیں، اللہم کہہ کے پکارتے ہیں اے اللہ، تو اللہ کا چونکہ یہ اسم ذات ہم نے کہا، تو اللہ تعالیٰ کے جتنے اسماء و صفات ہیں گویا اس میں خود بخود سمٹتے ہیں۔ آگے ہم بڑھیں، اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا قل هو اللہ احد، آپ کہیے کہ اللہ احد ہے۔ احد کا معنی ایک، اکیلا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہ اے الواحد الوتر، احد کا مطلب ہے ایک تاقدد، ہاں اکیلا، ہاں وتر اکیلا، الذی لا شبیہ لہ ولا نظیر لہ ولا نظیر ولا صاحب ولا ولد ولا شریک لہ، وہ ذات اکیلی اور تنہا ذات جس کا کوئی شبیہ مشابہت رکھنے والا نہیں ہے اس کے جیسا، اور نہ کوئی نظیر ہے، نہ کوئی بیوی ہے، نہ بیٹا ہے، اور نہ شریک ہے۔ ہاں کچھ علماء نے کہا الذی لا مثیل لہ ولا عدیل، جس کا کوئی برابر اور ہمسر، ہم پلہ اور اس کے مقابل کا، اس کی جوڑ کا کوئی ہے ہی نہیں، وہ ہے احد۔ اگر اللہ کے جیسا کسی بھی طرح سے کوئی دوسرا آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اکیلا پن یا احدیت باقی نہیں رہ جائے گی۔ جب ہم نے یہ کہا کہ اللہ احد ہے تو کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کمال، بزرگی، جلال، جمال،
تعریف کی لائق چیزوں میں، حکمت میں، رحمت میں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی صفات کمال ہے، جتنی بھی خوبیاں ہیں، ساری چیزوں میں اکیلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی معبود ہونے میں احد ہے، اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ رب ہونے میں اکیلا ہے، کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے اسماء و صفات ہیں، ان اسماء و صفات کے جو معنی اور مطلب ہوتے ہیں، ان میں وہ تنہا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کو ہم کہہ رہے ہیں وہ عالم الغیب و شہادہ ہے، اور کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یا اہل بیت میں حضرت علی بھی عالم الغیب و شہادہ ہے اللہ کی طرح، اس نے شرک کیا، اس نے اللہ کو احد نہیں مانا۔ اگر کوئی شخص، ہم کہتے ہیں کہ مردوں کو زندہ کرنے والا صرف اللہ ہے، اب کوئی شخص شیخ عبد القادر جیلانی یا کسی ولی اور پیر کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کر دیا، یا ان کے اندر یہ طاقت، شکتی اور یہ ایسی ایسی قوت اور خوبی تھی، چاہے وہ یہ مانے کہ اللہ نے ان کے اندر دیا، تو اس نے اللہ کو احد نہیں مانا۔ ہاں، تو اس معنی میں آپ لفظ احد پر غور کیجئے، اللہ کا نام ہے۔ میں نے جیسا کہ کہا کہ ہم تفصیلی طور سے تفسیر میں نہیں جا رہے ہیں، ہاں سرسری اور اختصار کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ یہاں صرف اتنا غور کیجئے کہ اللہ جی کو جب ہم نے احد کہا تو ہر کمال میں، ہر جمال میں، ہر خوبی میں ہم اللہ کو مان رہے ہیں کہ اکیلا ہے، کامل ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے جو میں کہہ رہا ہوں۔